بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے خود ختم ہو رہے ہیں۔ نواز شریف کی تقریر پر پابندی، ان کی تصویر پر پابندی اور ان کی تحریر پر پابندی کے باوجود نواز شریف کا بیانیہ اس وقت سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تمام تر طاقت، حربے اور منفی پروپیگنڈے کے استعمال کے باوجود نواز شریف سے ان کی ایک بھی سیٹ نہیں چھینی جا سکی، تو یہ اہل فکر کے لیے ایک اشارہ ہے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور انتخابی نظام میں ضمنی انتخابات وہی جیتتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے، لیکن پچھلے 10 ضمنی انتخابات میں وہ جماعت الیکشن جیت رہی ہے جس نام و نشان مٹانے کے دعوے کیے جاتے رہے اور جن کو سیاست سے نکالنے کے لیے باقاعدہ اسکرپٹ لکھے جا چکے ہیں۔ آج بھی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس ملک کی بربادی کا تو کوئی مانے یا نہ مانے، مگر عوام اس بیانیے کو ہر انتخابات میں یکسر مسترد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خوشاب میں جہاں مسلم لیگ نون کا امیدوار 6000 ووٹ کی لیڈ سے جیتا تھا، آج اس کی فتح کا مارجن 11000 ووٹ ہیں۔ تو ہر ضمنی الیکشن میں نواز شریف کی سیاست کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن وہ جیت جاتا ہے۔ اس کی سیاست زندہ ہوتی ہے جسے سیاست میں مردہ تصور کیا جا چکا ہے۔ پچھلے 11 میں سے 10 الیکشن میں نواز شریف نے کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غلیلوں سے باز نہیں مرا کرتے اور کوے شاہینوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عوام سے بہتر گراؤنڈ ریئلٹی کوئی نہیں جانتا۔ پچھلے 3-4 سال سے لوگوں کے ذہنوں سے نواز شریف کو کھرج کر نکالا جا رہا ہے، لیکن نواز شریف کا نقش اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب حکومت میں نہ آتے تو عوام کو یہ پتہ کیسے چلتا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، نواز شریف کی حکومت کیسی تھی۔ 2.5 سال کے تکاملی جائزے نے یہ بات کھول کر سامنے رکھ دی ہے کہ باتیں کرنے والے اور ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی ڈیلیور کرنے والے، کام کرنے والے اور ہوتے ہیں، چوری کھانے والے اور ہوتے ہیں اور لڑنے والے اور ہوتے ہیں۔ نواز شریف آج پہلے سے زیادہ مقبول نظر آتے ہیں۔ اس کی واضح مثال حالیہ ضمنی الیکشن ہے۔ موجودہ حکومت نے عوام کو ڈیلیور کیا ہوتا تو آج لوگ نواز شریف کو یاد نہ کرتے۔ تو یہ حقیقت ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، لیکن موجودہ حکومت کی گورننس اور پرفارمنس کی وجہ سے ہونے والی تباہی اور مہنگائی نے نواز شریف کی ساکھ اور ویلیو میں اضافہ کیا ہے۔ عوام پچھلے 10 ضمنی الیکشن میں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس کی حکومت کو پسند کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کی مسلسل کئی ضمنی انتخابات میں شکست یہ ثابت کرتی ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے ان کے الزامات کو، ان کے بیانیے کو عوام تسلیم نہیں کر رہی اور ووٹ انہیں ہی ڈالے جا رہے ہیں جنہیں عوام صحیح سمجھتی ہے، جنہیں پسند کرتی ہے۔ پاکستان کا کوئی ایک بھی ایسا انتخابی حلقہ نہیں جہاں ضمنی انتخابات ہوئے ہوں اور عوام نے اپنی رائے نواز شریف یا خان صاحب کے حوالے سے بدل لی ہو یا خان صاحب کو ووٹ دے دی ہو۔ خان صاحب کی حکومت کے کریڈٹ میں کوئی ایسا کارنامہ، کوئی ایسا بڑا کام ابھی تک آن گراؤنڈ نہیں ہے جس کے ثمرات عوام کو مل رہے ہوں۔ بے روزگاری، مہنگائی اور معاشی تباہی تو اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی ایسا کام جس سے عوام کی رائے حکومت کے حق میں جا رہی ہو یا حکومت کے حق میں آ رہی ہو، تو اس طرح کی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی۔ خان صاحب نے 2.5 سال اقتدار میں آنے کے بعد اپوزیشن کو رگڑا دینے میں لگا دیے اور اب بھی عوام کو وہی سبق پڑھا رہے ہیں کہ ہمارا ماضی بعید، یعنی صدر ایوب کا دور بڑا شاندار تھا، ماضی قریب نواز شریف اور پیپلز پارٹی حکومت یہ بڑا خراب تھا، اور حال یہ عوام جانتے کہ کتنا بحال ہے اور مستقبل کا اللہ ہی حافظ ہے، جو ملک کے وزیر خزانہ بھی کہہ چکے۔ جبکہ وزیر اعظم کی سوئی آج بھی صرف ایک ریکارڈ پر اڑی ہوئی ہے اور وہ ہے کہ این آر او نہیں دوں گا۔ تو خان صاحب کی سوئی این آر او پر پھنسی ہوئی ہے۔ وہ قوم کو 2.5-3 سال بعد بھی یہ بتانے پر مجبور ہے کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ ایلیٹ کیپچر
ایک ایلیٹ نے ملک کو ہر طرح اپنے قابو میں قبضے میں لیا ہوا ہے. تعلیم کا نظام انگلش میڈیم, اچھی نوکریاں, کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اردو میڈیم کو کیسا تعلیم مل رہی ہے. دینی مدرسوں میں جدھر 25 لاکھ بچے پڑھتے ہیں ان کو کیسی تعلیم مل رہی ہے. کبھی کسی میرے اگر بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو اچھی نوکریاں مل رہی ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی ملک میں کیا ہو. یہ ایٹیٹیوڈ تھی. جیلوں میں صرف غریب لوگ نظر آتے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارا انصاف کا نظام طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا, اور جو جیلوں میں جاتے ہیں وہ صرف غریب لوگ جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے بڑے مہنگے وکیل کرنے کے لیے. یہ یاد رکھے کبھی مدینہ میں آتے ساتھ ہی دودھ کی نہریں نہیں بہی تھیں, لیکن انہوں نے 2 چیزیں کر دی تھیں. سب سے پہلے انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی تھی کہ صرف غریب لوگ ہی نہیں جیل میں جائیں گے, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے. جو آج یہاں پاکستان میں شور مچا ہوا ہے, سب اکٹھے ہوئے ہیں 30 سال سے جو حکومت کر رہے ہیں, جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج اربوں خربوں پتی بن چکے ہیں, وہ احتساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں. وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کی طرح, یہ قانون تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے, طاقتور کے لیے قانون نہیں ہے پاکستان میں. اس لیے ساری یونین بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو, باقی عام لوگوں کے لیے تم نے جیل ڈالنے تو بشک ڈال دو. سرکار مدینہ نے سب سے پہلی چیز اسٹیبلش کی تھی قانون کی بالادستی. تو خان صاحب 2.5 سال سے یہ راگ لاپ رہے کہ اپوزیشن ان سے این آر او چاہتی ہے, اور اب وہ کہہ رہے کہ پی ڈی ایم نام کی ایک یونین بنی ہے جو این آر او چاہتی ہے. یعنی پچھلے 11 میں سے 10 الیکشن ہارنے کے بعد بھی خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عوام ان کا بیانیہ مسترد کر چکی ہے, عوام ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہی. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام باتوں پر نہیں بلکہ کاموں پر فوکس کیے ہوئے ہیں. عوام یہ دیکھ رہے کہ کون سی حکومت کس طرح ڈیلیور کر رہی ہے. لوگ باتوں کا نہیں کاموں کا مقابلہ کر رہے ہیں. پچھلی حکومت سے موجودہ حکومت کا تقابل جائزہ لے رہے ہیں. 2.5 سال ایک حکومت کو ڈیلیور کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں, اور ان 2.5 سالوں میں عوام نے یہ دیکھ لیا ہے کہ موجودہ حکومت نے کتنے دعوے کیے, کتنے وعدے کیے اور ان میں سے کتنے پورے کیے. اس کو چھوڑ دے کہ اس وقت ملک میں معاشی تباہی ہے یا بے روزگاری ہے یا مہنگائی ہے جو عوام کی سطح پر تو موجود ہے, لیکن اوپر کی سطح پر اس کا احساس تو ہے, اس پر عمل کوئی نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے نواز شریف ضمنی الیکشن جیتتے جا رہے ہیں اور عوام کے اندر یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ جو کچھ عوام کے پاس تھا حکومت ان سے وہ واپس لیتی جا رہی ہے, اور دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے. اب خان صاحب کو لانے والے خان صاحب کی شخصیت سے کتنے متاثر ہیں یہ تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ جب چند صحافیوں کو بلا کر انہیں بتایا گیا کہ خان صاحب کی شخصیت بڑی امپریسو ہے اور امریکہ کے صدر کے سامنے وہ چھائے ہوئے تھے, تو یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ خان صاحب کی شخصیت امپریسو ہے, بیانات بڑے متاثر کن ہیں, لیکن عملی طور پر وہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. خان صاحب غریبوں کی بات روز کرتے ہیں, لیکن غریبوں کے لیے عملی طور پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں. مہنگائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ مہنگائی کو کم کرے, لیکن کیا پریکٹیکلی مہنگائی کم ہوئی ہے؟ تو اسی لیے عوام ان سے متاثر نظر نہیں آ رہے, اور ضمنی انتخابات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 84 خوشاب کا بائی الیکشن ہوا ہے, جس میں پی ایم ایل این کے معظم کلو نے کامیابی حاصل کی ہے. حلقے کے تمام 229 پولنگ اسٹیشن کا جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آیا, اس کے مطابق نون لیگ کے امیدوار نے 73,081 ووٹ حاصل کیے, جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار علی حسین بلوچ کو 62,903 ووٹ ملے ہیں. تو یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے علی حسین خان جو ہے وہ ہار گئے. تو اس حلقے میں ووٹر ٹرن آؤٹ 52.99% رہا ہے. تو ووٹوں کی جو تعداد ہے درست تعداد 1,52,000 رہی ہے. 2,000 ووٹ اس حلقے میں مسترد کی گئے. تو مسترد کیے ووٹوں کو بھی اگر ملائیں تو بھی نون لیگ کے امیدوار جو ہے وہ جیت گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے امیدوار ہار گئے. اب کراچی میں الیکشن ہوا NA 249 کا,
جہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ صرف 20% رہا، اس کے بارے میں حکمران جماعت کا موقف یہ تھا کہ چونکہ کرونا تھا اور لوگ وہاں پہ موجود تھے، ووٹر باہر نہیں نکلا، اس لیے پی ٹی آئی ہار گئی۔ تو خوشاب میں بھی جو کرونا تھا لیکن یہاں لوگ باہر نکلے اور انہوں نے الیکشن جیت لیا۔ تو این اے 2049 میں ری کاؤنٹنگ کا مطالبہ کیا گیا، نون لیگ نے الزام لگایا کہ ووٹنگ میں دھاندلی ہوئی ہے، تو دوبارہ ری کاؤنٹنگ کے معاملے میں بھی دھاندلی کا الزام لگ گیا۔ انتخابات میں حصہ لینے والی تمام جماعتوں نے ری کاؤنٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو الیکشن ہارنے والی تمام جماعتیں، جن میں پیپلز پارٹی، پی ایس پی، ایم کیو ایم اور حکمران جماعت پی ٹی آئی کی جماعت شامل ہے، ان سب نے پیپل پارٹی پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ پیپل پارٹی ہر صورت ری کاؤنٹنگ مینج کر کے الیکشن جیتنا چاہتی ہے، اسی لیے دوبارہ گنتی میں بھی بڑے پیمانے پر گڑبڑ کی جا رہی ہے۔ تو لگتا ہی ہے کہ پیپل پارٹی نے این اے 249 کے الیکشن کو یا اس کے نتائج کو دل پر لے لیا ہے۔ یہی حال باقی سیاسی جماعتوں کا بھی ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پیپل پارٹی این اے 249 کا الیکشن شفاف طریقے سے جیتی ہے۔ تو پیپل پارٹی نے نون لیگ سمیت باقی تمام سیاسی جماعتوں کے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں، اور خود الیکشن کمیشن نے بھی ری کاؤنٹنگ کا عمل جو ہے وہ نہیں روکا۔ تو ری کاؤنٹنگ ہو چکی ہے، اور اب تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق 55 ووٹ جو ہے ری کاؤنٹنگ میں مسترد ہوئے۔ اب کسی کے بڑے ہیں یا نہیں بڑے، لیکن یہ این اے 249 میں دوبارہ گنتی کا معاملہ متنازع ہو گیا، اور اس میں متنازع اس وجہ سے ہوا ہے کہ ووٹوں کے تھیلوں کی جو سیلیں ہیں وہ غائب پائی گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مفتہ اسماعیل سمیت تمام جماعتوں نے اس بات کے بعد کہ جو تھیلے کھولے جا رہے ہیں ان کی سیلیں نہیں لگی ہوئی، تو انہوں نے ری کاؤنٹنگ کا بائیکاٹ کر کے اس کی گنتی روکنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ اب مفتہ اسماعیل نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ انہیں جو فارم 45 ملے تھے ان میں سے 167 پر دستخط نہیں تھے، جبکہ انہوں نے غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپر ڈیمانڈ کیے کہ کتنے بیلٹ پیپر ہیں جو استعمال نہیں ہوئے، تو ان کی کاؤنٹنگ بھی نہیں کرنے دی گئی۔ مفتہ اسماعیل نے بتایا کہ جو پہلا تھیلا کھلا اس میں سیل نہیں تھی۔ تو اس پر پیپل پارٹی کے صوبائی وزیر سید غنی نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پہلے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا شور مچایا جا رہا تھا، اب تمام جماعتیں اس عمل کا بائیکاٹ کریں تو کیا مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور پی ایس پی کا اتحاد ہو گیا ہے؟ تو مسلم لیگ نون کے امیدوار مفتہ اسماعیل کی درخواست پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی میں قومی اسمبلی کی نشست این اے 249 کے بائی الیکشن میں کاسٹ کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا تھا، اور آج جی سی ٹی کالج سائٹ کراچی میں تمام پولنگ اسٹیشن میں ڈالے گئے ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہو رہی تھی۔ لیکن پیپل پارٹی کے سوا تمام سیاسی جماعتوں نے اس وقت ووٹوں کی گنتی کا بائیکاٹ کر دیا جب تھیلوں کی جو سیلیں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی پائی گئی۔ مسلم لیگ نون، پی ایس پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے آر او کو بائیکاٹ کا لیٹر جمع کرایا، لیکن اس کے باوجود آر او نے دوبارہ گنتی کا عمل جاری رکھا۔ تو جس پر مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا یہ تھا کہ فری کین کو فارم 46 دیے گئے، نہ ہی بیلٹ پیپرز کی کاؤنٹر فائل تک رسائی دی گئی۔ تو دوبارہ گنتی کے لیے جو بیگ لایا گیا وہ بھی سیل نہیں تھا۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ آر او نے کہا کہ آپ کو فارم 46 کا نہیں دیں گے اور کاؤنٹر چیک بھی نہیں کرنے دیں گے کہ کتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے اور کتنے جو نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے بیلٹ پیپر کا کہ جتنے بیلٹ پیپر استعمال ہوئے کیا اتنے ہی بیلٹ پیپر جو ہے وہ بیلٹ باکسز سے نکلے ہیں، اور جو ریمیننگ بیلٹ باکس ہے یعنی جو بیلٹ پیپر استعمال نہیں ہوئے ان کی تعداد سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی اور بیلٹ پیپر آ کے بیلٹ باکس کے اندر تو نہیں چلے گئے۔ تو یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کے اوپر دوبارہ سیاسی جماعتوں نے ڈاؤٹ کا اظہار کیا ہے، لیکن اب جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو اس وقت تک الیکشن کمیشن اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں کیا تھا، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہے اس کے مطابق دوبارہ ری کاؤنٹنگ میں پیپل پارٹی کے ووٹ زیادہ نکلے ہیں، جتنے پہلے تھے شاید اتنے نکلے ہیں، اور لیکن جو متنازع معاملہ ہو گیا یعنی دوبارہ ری کاؤنٹنگ کے لیے درخواست دی گئی اس کو ابھی الیکشن کمیشن نے کنسیڈر نہیں کیا۔ تو الیکشن کمیشن جو ہے کیا سیاسی جماعتوں کے دوبارہ ری کاؤنٹنگ کے معاملے کو کنسیڈر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور یہ جو معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ آپ نے جو ریمیننگ بیلٹ پیپر ہیں کاؤنٹر فائل ان کو بھی چیک نہیں کرنے دیا، اور جن فارم کے اوپر سائن نہیں تھے وہ بھی چیک نہیں کرنے دیے، تو یہ معاملہ ایک بار پھر این اے 249 کا جو ہے وہ متنازع ہو گیا۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بلیک لسٹ سے نام نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو درخواست دائر کر دی ہے
شہباز شریف رہائی کے بعد طبی معالج سے علاج کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف بیمار ہیں اور گرفتاری سے پہلے ان کا لندن میں علاج چل رہا تھا۔ گرفتاری کے دوران ان کی بیماری میں اضافہ ہوا ہے اور وہ اپنے طبی معالج کو چیک کرانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کردہ پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ پہلے بھی علاج کے لیے بیرون ملک جا چکے ہیں اور علاج کروانے کے بعد وہ ملک میں واپس آ گئے تھے، اب بھی وہ علاج کے لیے اور چیک اپ کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے اجازت مل جاتی ہے اور ان کا نام ECL سے یا بلیک لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ لندن جائیں گے، جہاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور اپنے علاج معالجے اور چیک اپ کے علاوہ وہ ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کریں گے اور اپوزیشن کے آئندہ کے لاہے عمل پر بھی بات ہوگی۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو لندن جانے کی اجازت مل جائے گی اور اس بات کا امکان ہے کہ حکومت ان کی درخواست کی مخالفت نہیں کرے گی۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی رہائی بھی طاقتور حلقوں کی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھی اور شہباز شریف کی رہائی میں ان عرب دوستوں کا خاصا ہاتھ ہے جن سے اگلے چند روز میں خاصا ملاقات کرنے والے ہیں۔ ہاں سب کل 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ اب سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پچھلے کئی مہینوں سے خراب تھے اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ادھار لین دین ہوا تھا اور جو پاکستان نے سعودی عرب سے $3 ارب ادھار لے کے بینکوں میں رکھے تھے اور ادھار تیل کے لیے معاہدہ کیا تھا، تو سعودی عرب نے تعلقات خراب ہونے کے بعد نہ صرف پاکستان کو ادھار دی گئی رقم واپس مانگی بلکہ پاکستان کو ادھار تیل کی فراہمی کا معاہدہ بھی ختم کر دیا۔ تو پچھلے کئی ماہ سے اس بات کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو جائے۔ تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ تعلقات کی خرابی میں ایک بڑا مسئلہ شریف خاندان کے ساتھ حکومت کا انتقامی رویہ تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کچھ پچھلے 1-2 روز سے سعودی عرب میں ہے اور وہ وہاں پہ حکام سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان کل سعودی عرب جائیں گے اور سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ تو خاصے مہینوں کے بعد یعنی کشیدگی اور ناراضگی کا ایک طویل دورانیہ ہے جس کے بعد دوبارہ وزیراعظم کی شاہ سلیمان سے ملاقات متوقع ہے۔ شاہ سلیمان جب پاکستان آئے تھے تو وزیر عمران خان نے ان کی گاڑی ڈرائیو کی تھی اور یہی اعزاز شاہ سلیمان نے عمران خان کو سعودی عرب کے دورے پر دیا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ حالات اس طرح سے خراب ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کہ بات جو ہے وہ خاصی تلخ ہو گئی۔ اب معاملات خاصی حد تک بہتر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی رہائی بھی پاک سعودی تعلقات کی ہی مرہون منت ہے۔ ہاں صاحب شہباز شریف کی رہائی پر خوش نہیں ہے لیکن سعودی عرب سے بھی تعلقات بہتر کرنے کے لیے اب وہ سیاسی انتقام کو ختم کرنے کا تاثر بھی دے رہے ہیں۔ تو سعودی عرب سے پاکستان عمران خان سے شاہ سلیمان کی ملاقات اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی ایک طرح سے حکومت کے لیے اور ملک کے لیے فائدے مند بھی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو دباؤ تھا رقم واپسی کے لیے اب وہ خاصی حد تک کم ہو جائے گا۔ ویسے پاکستان اس میں سے $1 ارب واپس کر چکا ہے، $2 ارب اب بھی سعودی عرب نے پاکستان کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں جو کہ ریمیٹنس کو پلس کرنے کے کام آتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی حالات میں سعودی عرب ہمیشہ اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے شاہ سلیمان کے تعلقات کو بہتر بنانے میں بڑی پاکستان کی جو اہم اور طاقتور قوتیں ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اب وہ ان فیوچر پاکستان کے ساتھ جو اپنے تعلقات کو کس طرح لے کے چلنا ہے اس کے لیے شاہ سلیمان عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ یہاں پہ لیکن ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں صدر مملکت عارف علوی شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ۔ پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایک معاملہ ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے جس میں اپوزیشن جماعتیں پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ کی مخالفت کر رہی ہیں، جبکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو سسٹم ہے وہ لاگو کرے۔
تو عارف علوی اس کے اوپر اپنی فائنڈنگ دے رہے ہیں. عارف علوی اس کمیٹی کا یا اس کا حصہ تھے جنہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر خاصا کام کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ جھوٹا ووٹر نہیں ہے، غلط ووٹر نہیں ہے، فنگر پرنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. جب یہ ہو گیا، یہ الگ چیز ہے، بالکل بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے. اس کے بعد جو پریسائڈنگ آفیسر ہوگا وہ ایک ووٹ کے لیے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو آن کرے گا. اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ پہلے آپ مہر لے کر بیلٹ پیپر پر لگاتے تھے، اچھا، اور وہ پھر کاؤنٹ ہوتا تھا بیلٹ پیپر. اس میں یہ ہوگا کہ اس کے اندر آپ اگین جو سمبل ہے بلہ، ٹائیگر، تیر، اس کے اوپر بٹن دبائیں گے. بٹن دبایا، وہ بیلٹ پیپر کے اوپر وہ پرنٹ آ گیا بلے کا، اور بیلٹ پیپر پتلا سا ہوگا، چھوٹا سا ہوگا. وہ پرنٹ یا تو اپنے ہاتھ سے آدمی لے کر بیلٹ باکس میں ڈالے گا، یا جب وہ منظوری دے گا تو وہ پرنٹ کٹ کے خود ہی بیلٹ باکس میں گر جائے گا. یہ بیلٹ باکس خالی کر کے صبح دکھا دیا جائے گا سب کو. تو لہٰذا دو چیزیں ہو گئیں شاہ زیب. ایک ہو گیا کہ جب اس نے بٹن دبایا تو کاؤنٹ ہو گیا کہ بلے کو، تیر کو کتنے ووٹ پڑے، یا دوسرے ووٹرز کو، وہ کاؤنٹ ہو گیا. یہ جیسے ہی ووٹنگ ختم ہوگی یہ کاؤنٹ اس میں پرنٹ کر کر نکل آئے گا، اور بیلٹ پیپر اپنی جگہ موجود ہیں ڈبے کے اندر. تو بیلٹ پیپرز کی گنتی الگ رہے گی جو بندے نے خود دیکھ کر، منظور کر کر، یا اپنے ہاتھ میں لے کر اس بیلٹ باکس میں ڈالا. یہ کانسیپٹ ہے. اب اس میں بتائیے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ ہو جائے گا، کہ ووٹ الگ گنے جائیں گے. بھائی بیلٹ پیپر اپنی جگہ موجود ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں الیکٹرانک کاؤنٹ بھی ہوگا اور بیلٹ پیپر بھی موجود ہوگا. اور یہ جو بیلٹ پیپر پرنٹ ہوگا یہ سیکیورٹی کے اوپر پرنٹ ہوگا، اور اس کی پرنٹ جو ہے وہ اسپیسیفیکیشنز کے اعتبار سے 5 سال رہے گی. جناب دیکھیں، انتخابی نظام میں بھارت کی نقل کرنے سے بہتر ہے کہ معاشی معاملات میں بھارت کی نقل کریں، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں نقل ماریں تاکہ قوم کا کچھ بھلا ہو. اب صدر مملکت جناب عارف علوی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کیا ہوتی ہے، مگر وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس میں سے ان طاقتوں کا کردار کیسے منفی ہوگا جو ہمیشہ انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہے. اب جو باتیں جناب صدر کر رہے ہیں وہ تو قوم نے اب تک یوٹیوب پر خود دیکھ لی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا کرتی ہے، جو ای وی ایم کہلاتی ہے، اس کا میکنزم کیا ہوتا ہے، ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے. تو الیکٹرانک ووٹنگ کیا ہوتی ہے یہ آپ کو سوشل میڈیا پر جو سوشل گیجٹس ہیں، ایپس ہیں، یوٹیوب ہے، وہاں سے مل جاتی ہے، اور اس سے متعلق کہانیاں بھی موجود ہیں. اصل مسئلہ ان کا ہے جو انتخابی نتائج کو تبدیل کرتے ہیں. پاکستان کے جو موجودہ سیاسی نظام پہ قابض ہے، جو آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیتے ہیں. اور حیران کن بات یہ کہ حکومت اس معاملے میں اتنی ڈیسپریٹ کیوں ہو گئی ہے کہ جناب صدر کو خود ٹاک شو میں آ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں. دیکھیں، تحفظات دور کرنے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا فورم پارلیمنٹ ہے. تو پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے اور وہاں ان کو ڈیمو دے دے. اگر تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہو جاتی ہیں تو عوام کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ یہ جو آر ٹی ایس سسٹم جب نافذ کیا گیا تھا تو اس پر کون سا ریفرینڈم کرایا گیا تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم لگانا ہے کہ نہیں لگانا؟ آپ نے لگایا اور ساری سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا اور الیکشن ہو گئے. اب اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین لگانی ہے تو سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں، عوامی نمائندے موجود ہیں، پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے، وہاں جائے اور ڈیمو دے. قوم کا اس طرح آ کے ان کو بچوں کی طرح ٹیچ کر کے سمجھانا مجھے لگتا ہے یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر یہ سوچا جائے کہ پاکستان کو جو اگلے 3-4 سال میں آنے والی معاشی تباہی ہے اس سے کیسے بچایا جائے، اور اس کے گروتھ ریٹ کیسے پلس کیا جائے، اور اس میں روزگار کے مواقع کیسے پیدا کیے جائے. یہ وہ کام ہے جو کرنے چاہیے تھے جو حکمران جماعت جن کے دعوے اور وعدے کر کے آئی تھی. انتخابی اصلاحات تو ہوتی رہیں گی، اور کیا حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو کہ سیاسی جماعتوں سے پوچھا جا رہا ہے. حامد بھی یہ سوال کر رہے ہیں پیپل پارٹی کے رہنما سعید غنی سے، کیوں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ الیکشن قبل از وقت ہوں گے یا یہ حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی. واچ دس.
سعید غنی صاحب 2023 ہی میں الیکشن ہوگا, آپ کو قبل از وقت الیکشن نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں میر صاحب, جو حالات ہیں کہ حکومت کے اندرونی طور پر, اس سے مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو یہ لیجسلیشن کی جلدی پڑی ہوئی ہے, اس سے مجھے زیادہ یقین ہو رہا ہے کہ شاید 2023 سے پہلے الیکشن ہوگا. ورنہ جس طرح آپ نے پوچھا کہ ابھی 2 سال کا عرصہ پڑا ہے, آرام سے بیٹھیں, مشاورت کریں, کنسلٹیشن کریں, پارٹیز پہ اعتماد میں لیں, الیکشن کمیشن کی بات سنیں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. لیکن آرڈیننس لے کر آ جانا اس موقع پر, یعنی کہ جلدی ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بات اسد عمر نے کہی تھی, یہ کہیں نہ کہیں ان کے بیک آف دا مائنڈ ضرور موو کر رہی ہیں چیزیں, کہ جس میں شاید ہو سکتا ہے کہ جلدی ہو جائے. دیکھیں ملک میں قبل از وقت انتخابات کے اشارے واضح طور پر موجود ہیں, اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حکومت 5 سال مشکل سے ہی پورے کر سکے گی. ویسے تو لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ حکومت 2-2.5 سال سے زیادہ نہیں نکال سکے گی, لیکن یہ اس طرح کی جو کنڈیشن ہے, اس طرح کے جو حالات و واقعات ہے, وہ ابھی بھی موجود ہے. انتخابی اصلاحات کے ایشو نے اس شک کو اور تقویت دی ہے کہ خاص صاحب قبل از وقت انتخابات میں جا سکتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں, لیکن اس کی سب سے اور بڑی اور اہم وجہ خاص صاحب کی مایوسی ہے, جس کا وہ جگہ جگہ اظہار کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ طاقتوروں کو سزا نہیں دے سکتا, قانون کمزور ہے, اور قانون سازی کرنے کے لیے اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, اس لیے وہ قانون سازی نہیں کر پا رہے, وہ مجبور ہے اور بے بس ہے. تو اپنی ناکامیوں کی وجہ وہ انصاف کی نظام میں خامیوں کو قرار دے رہے ہیں, اسے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, لیکن اس کے اوپر دہائی دیتے جا رہے ہیں. جبکہ اپوزیشن جماعتیں سمجھتی ہے کہ حکومت کے پاس ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. جو 2.5 سال میں کچھ نہیں کر سکے, ان کے لیے اگلے 2.5 سال گزارنا مشکل ہے. تو خاص صاحب یہ داؤ کھیل سکتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کی طرف چلے جائے 3 سال بعد یا 4 سال پورے ہونے پر. اسی لیے وہ اسمبلیاں توڑنے کی بات لوگوں تک پہنچا چکے ہیں, اور یہ بات میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی اور پیپل پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی تھی, تو اس کے پیچھے نئے الیکشن کا معاملہ ہے. اس لیے تمام سیاسی جماعتیں پرانی پوزیشن پر چلی گئی. پیپل پارٹی اور اے این پی نے اتحاد سے علیحدگی اس لیے کی تھی کہ وہ الیکشن کی تیاری کر سکے. تو پیپل پارٹی یہ بات جان چکی ہے یا بھاپ چکی ہے کہ بات قبل الیکشن کی طرف جا رہی ہے. اب اس میں 6 ماہ لگ جائے یا سال, مگر نہیں پورے ہونے 5 سال. یہاں پہ لیکن ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھ گئی, اور عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے کراچی میں وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پچھلے 4 ماہ میں کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم انتہائی بڑھ گیا. سی پی ایل سی کی ایک رپورٹ ہے جو کہ آج سامنے آئی. اس کے مطابق سال کے ابتدائی 4 ماہ میں 6760 افراد کو موبائل فون سے محروم کر دیا گیا ہے. پچھلے سال یہی تعداد پورے سال میں 5187 تھی. تو صرف 4 ماہ میں یہ تعداد دگنی ہو گئی, یعنی 6780 موبائل چھینے جا چکے ہیں. تو یہ موجودہ سال ایسا ہے جس میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا, اور جیسے جیسے رمضان قریب آتے جا رہے ہیں تو اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اسی سال کے 4 مہینے میں اب تک 14202 موٹر سائیکلیں چھینی یا چوری کی جا چکی ہے, جبکہ پچھلے پورے سال کے دوران 9160 موٹر سائیکلیں چھینی یا چوری ہوئی تھی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسٹریٹ کرائم کا ریشو کس قدر بڑھ گیا, جو انتہائی خطرناک بات ہے. تو یہ جو رپورٹ ہے یہ سی پی ایل سی کی, اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رواں سال کے ابتدائی 4 ماہ میں 431 گاڑیاں جو ہے وہ چھین لی گئی ہے. گزشتہ 4 ماہ میں گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 408 گاڑیاں چھینی گئی تھیں, اور سال 2021 میں 1 بینک ڈکیتی ابھی تک رپورٹ ہوئی ہے, جبکہ 2020 میں پچھلے سال کوئی 1 بینک ڈکیتی بھی کراچی کے اندر رپورٹ ہوئی. تو یہ کراچی کا سارا جو ہے وہ سینیریو ہے, اور یہ خطرناک بات ہے.
پولیس یہ کہتی ہے کہ رمضان مبارک میں اب تک اسٹریٹ کرائم کی درجنوں وارداتیں رپورٹ ہو چکی ہے. جتنی وارداتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ جو ابتدائی 4 مہینے اپریل تک یہ ان تک ہے. اس کے بعد جو مئی اب چل رہا ہے تو اس کا فگر اس میں شامل نہیں ہے. جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو وہ اس میں معاملہ شامل نہیں ہے. اب کچھ کرونا کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور آج اگلے کچھ روز میں یعنی 8 تاریخ کے بعد پورے ملک میں اہم شہروں میں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے. معروف ٹی وی اداکارہ سنبل شاہد وہ بھی کرونا کے باعث انتقال کر گئی ہیں. سنبل شاہد کی بہن سنبل شاہد جو ہے وہ معروف اداکارہ بشرا انصاری کی بہن ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ سنبل شاہد کو 1 ماہ پہلے کرونا ہوا تھا اور وہ لاہور کے ایک مقامی اسپتال میں زیر علاج تھی. 22 اپریل کو انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ دم توڑ گئے. اور سب سے زیادہ کرونا بھارت میں پھیلا ہوا. بھارت میں کرونا وائرس سے ایک روز میں تقریباً 4000 افراد کی موت ہوئی ہے. تقریباً 4,12,000 سے زائد ریکارڈ کے سامنے آئے اور ایک سابق وزیر ہیں اجیت سنگھ وہ بھی انتقال کر گئے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق 82 سالہ اجیت سنگھ میں 20 اپریل کو کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی. وہ زیر علاج تھے لیکن جام بحق ہو گئے یعنی جام بر نہ ہو سکے. ان کی 6 مئی کو موت ہو گئی ہے. اجیت سنگھ سابق بھارتی وزیر اعظم چرن سنگھ کے بیٹے تھے اور یونین وزیر سول ایویشن یونین وزیر ایگریکلچر بھی رہ چکے ہیں. تو بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس وقت کرونا کے کل کیسز کی تعداد 2,10,00,000 سے زائد ہو چکی ہے. مہاراشٹرا بامبے جہاں پہ ہے وہاں کرونا وائرس سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 920 افراد کی موت ہوئی ہے. اس کے بعد اتر پردیش ہے جہاں 353 افراد کی موت ہوئی ہے. اور بھارت دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ واحد ملک ہے جہاں 30 اپریل کو ایک دن میں کرونا کے 4 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے جس کے بعد ایک بار پھر ایک دن میں ریکارڈ کیسز اور اموات سامنے آئی ہیں. 5 ریاستیں بھارت کی بری طرح متاثر ہیں جن میں مہاراشٹرا، کرناٹکا، کیرلا، اتر پردیش اور تمل ناڈو شامل ہیں اور ان میں 49% کیسز جو ہے وہ ان ریاستوں سے رپورٹ ہوئے ہیں. مہاراشٹرا میں ہائیسٹ ہے 14% کیسز سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ یہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے اس کی ریشو خاصی بلند ہے اور پاکستان میں بھی کرونا کی باعث ہلاکتیں زیادہ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں اگلے چند روز میں انتہائی سخت لاک ڈاؤن ہونے والا ہے. عید کی چھٹیاں ہوں گی. چھٹیوں کے ایام میں بھی پاکستان نے 8 سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوگا مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.